ہمیں فرقہ پرستی کا جو تانا دیا جاتا ہے نا، یہ دیوبندی ایک فرقہ ہے. دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. یہ کیسے ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کی مسجد، پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں. سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا، ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے. فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل. آج ان کو فخر ہے کہ ہماری اتنی ساری مسجدیں ہو گئی. ابے بھائی، جب پاکستان بنا ہے تو اسلام تو پاکستان میں محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا. مسجد آپ کی کب بن رہی ہے؟ اب بن رہی ہیں آپ کی بہت ساری مسجدیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے. کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا، تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں، کوفہ کے فقہ کو نہیں. دیکھو، کوفہ اسلام کا مرکز تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ. عبداللہ بن مسعود بھی تھے، وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں. لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے، قرآن بھی بہت پھیلا ہے، اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ بھی کوفہ میں بہت پھیلا ہے. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا، یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اب کوفہ اسلام کا مرکز. یہی وجہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ مختلف قاریوں سے ثابت ہے. سب سے مشہور قاری جو ہے نا، جن کی قرات پوری دنیا میں پھیلی، وہ پتہ ہے کہاں کے ہیں؟ وہ کوفہ کے ہیں. مکہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، کہاں کا؟ کوفہ کا. تھا وہ مکہ کا ہی، لیکن پھیلا کہاں سے ہے؟ کوفہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اور حدیثوں میں مکہ مدینہ کے راوی آپ کو کم ملیں گے، کوفہ کے راوی سب سے زیادہ ملیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، مکہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی، کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو، کوفہ سے. تو کوفہ سے خلافت تھی. وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے ہیں، جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. یہاں بہت زیادہ آبادی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے، صرف تلواریں لے کر آئے ہیں؟ نماز روزے بھی لے کر آئے ہیں وہ؟ بولو نا. نماز روزے بھی لائے، فقہ بھی لے کر آئے نا، جو اسلامک لا ہے. تو جو فقہ مجاہدین لائے تھے اس وقت، وہی ہندوستان میں ہمیشہ رائج رہا ہے. اور علماء دیوبند اسی پہ کیا ہیں؟ اسی کے پابند ہیں. بعد میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کرنا شروع کیا. اب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب جب انہوں نے تحریک چلائی، یہ میلاد وغیرہ کو بہت زیادہ کیا، پھر کچھ عقائد میں اختلاف کیا، تو جو پھر ان کو ماننے والے تھے ان کو بریلوی کہا جانے لگا، اور جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو یہ نام اس وقت پڑا ہے تاکہ بریلویوں سے فرق کیا جا سکے. یہ عقائد اور اعمال اس وقت نہیں پڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر میں صرف علماء دیوبند نہیں آتے. علماء دیوبند کے جو استاذ تھے، یہ جب دیوبند کا مدرسہ ہی نہیں تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک پورا سلسلہ ہم آپ کو باقاعدہ ریٹن فارم میں دکھا سکتے ہیں. کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس وقت تو دیوبندی فرقہ نہیں تھا. وجہ اس کی تھی، ضرورت نہیں تھی نام دینے کی، کیونکہ اس وقت بریلوی فرقہ نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھے. تو جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا علماء دیوبند کے علاوہ، ان کی مسجدیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ فلاں سن میں یہ مسجد پہلی مسجد تھی ان کی. اس کا مطلب بھائی وہ نیا فرقہ بن کے آ رہا تھا. تو علماء دیوبند کا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو اسلام بر صغیر میں محمد بن قاسم اور علماء صلحاء محدثین لے کر آئے، ہم اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ اسلام کیا ہے؟ عقیدے میں العقیدۃ الطحاویہ، جو امام طحاوی نے لکھی ہے، جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. عقائد میں اختلاف نہیں ہے. اور فروعی مسائل میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ اہل کوفہ کے فقہ کو. لیکن اہل کوفہ کے اس فقہ کو مرتب چونکہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، اس لیے اس کو کہا کیا جاتا ہے فقہ حنفی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے امام بخاری نے کتاب کو مرتب کیا تو ان کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟
बुखारी है वो हदीसी, कूफा का फिक़ा था जो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के फतवों का निचोड़ था वो, तो ज्यादातर उन्हीं की राय को फॉलो किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं इख्तलाफ भी किया गया उनसे, लेकिन ज्यादातर उन्हीं की राय को फॉलो किया गया है। तो इसलिए वो फिरका नहीं है मेरे भाई। फिरके सारे वो हैं जिन्होंने फिरका वारियत के खिलाफ लेबल लगा के नए नामों से काम करना शुरू किया। तो उनसे फर्क करने के लिए जो उलमा बर्रे सगीर के कदीम तर्ज पे चले आ रहे थे, उनको नाम लोगों ने क्या दे दिया? देवबंद का नाम दे दिया। वरना ये अगर फिरका होता ना तो पूरी दुनिया में इतना काम नहीं करता। आप साउथ अफ्रीका जाओ, उलमा, हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा ने यह भी कहा है कि देवबंदी फिरका वजूद में आया 1857 में, जब 1857 था, पता नहीं 58 था, जब मौलाना कासिम नानोतवी ने देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी। ये भी धोखा है, किसी मदरसे की बुनियाद रखने से ये नहीं लगता कि ये नया फिरका वजूद में आ रहा है। हुआ ये था कि सारे हमारे मदारिस को अंग्रेज ने खत्म कर दिया। वो सारे मदारिस किसके थे? उलमा देवबंद के थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी और का उस वक्त मदरसा नहीं हुआ करता था। इस्लाम यही था ना, फिक़ह हनफी था, उसको देवबंदी कहा नहीं जाता था, फिक़ह हनफी था वो। तो अंग्रेज ने जब सब खत्म कर दिया है, पाबंदी लगा दी, उलमा को तोपों के सामने रख के उसने उड़ाए, सारी हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। तो कत्ल किया, दरख्तों पे लटकाया, मार मार के मदारिस खत्म कर दिए। तो फिर अनार के दरख्त के नीचे एक छोटा सा ना मदरसे की बुनियाद रखी ताकि दीन के इल्म को महफूज किया जा सके। वो चूंकि बुनियाद देवबंद में रखी गई थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लोगों ने इस हवाले से उसको देव, वरना वो तो वही इस्लाम था भाई जो सदियों से आया था। अंग्रेज ने उसी को तो खत्म किया था, उसी को बचाने के लिए मौलाना कासिम नानोतवी ने बुनियाद रखी है और ऐसा बचा के दिखाया। आप दुनिया में ट्रैवलिंग करो तो पता चलता है, ये जो मैं अमेरिका गया हूं, मस्जिदों में 500 गाड़ियों की पार्किंग की जगह भर गई है। ये किसकी मेहनत है सारी? ये तबलीगी जमात की मेहनत है या उलमा की मेहनत है? काश मेरे पास टाइम होता ना, मैं एक एक मौलवी का इंटरव्यू लेता। लॉस एंजलिस में 40 साल पहले एक मस्जिद, देवबंद से उलमा आए, आज 150 मस्जिदें हैं। कुछ अरबों का भी काम है, लेकिन उलमा देवबंद के मुकाबले में बहुत कम है वो काम। सैन फ्रांसिस्को में भाई 40 साल पहले एक मस्जिद थी, अब क्या है 100 मस्जिदें, 150 मस्जिदें। हो भाई कहां से आ गई? इतने लोग दाढ़ियों वाले कहां से आ गए? इतने लोग नमाजी कहां से आ गए? भाई ये सबका तबलीग में वक्त लगा हुआ है। यहां तबलीग वाले आए थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये जो आपका स्विट्जरलैंड है ना, मैं जब स्विट्जरलैंड गया हूं तो पता चला हाजी साहब पता नहीं 30 साल पहले यहां आके जमात निकाल के गए यहां से। कितने गोरों को खुदकुशियों से रोका उन्होंने वहां पे। ये हमारे अकाबिर की मेहनत है। इनको चूंकि हसद है, धुआं निकल रहा है इन लोगों के। इनका इंजीनियर अली मिर्जा ने कोई एक कील किसी मदरसे में ठोकी हो ना जाके, या किसी मस्जिद में जाके किवाड़ पंखा लगाया हो, मुझे बताया यार, मैं उस पंखे को जाके चूमूंगा। कोई 2 टके का तुम्हारा दुनिया में काम नहीं है, एक 2 टके का काम। मैं नहीं कह रहा सारा काम उलमा देवबंद ने किया है, जामे अजहर के भी उलमा हैं, लेकिन वो भी मेजॉरिटी हनफी है या शाफी होंगे। कुछ बहुत थोड़े से उनमें सलफी भी हैं, लेकिन वो भी इस टाइप के सलफी नहीं है। वो भी इसको फोकस करते हैं भाई इस्लाम को सुपीरियर रखो, फिरका परस्ती में नहीं पड़े हुए, मोतदिल किस्म के सलफी है। वो भी इस्लाम को फोकस कर रहे हैं। तुम्हारा तो 2 टके का काम नहीं है, 2 टके का तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और फिर हमें बुज़दिली के ताने देते हो। कोई और ताना दे यार, मैं मान लूंगा मैं बुज़दिल हूं। आप पे ये ताना सूट नहीं करता। कोई जेहलम 48 घंटे बार बार दिमाग में रिस्पॉन्स दे देते हैं कि ठीक है मुफ्ती साहब मैं तैयार हूं। ऐसा दुबक के बैठे हो तुम, तो अब तुम बातें करते हो। तो ये उलमाए देवबंद के सारे कारनामे। लंदन में जाओ ना, लंदन में आपको लगेगा ऐसे ऐसे इलाके, आपको लगेगा मैं रेवंड में घूम रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ की गवर्नमेंट अब परेशान होने लगी। हमने इनको मदरसों की इजाजत दी थी, हमारा ख्याल था 2-4 लोग पढ़ेंगे, मौलवी बनेगा कौन? इतने लोग मौलवी बन रहे हैं। जामे तो रशीद किसकी प्रोडक्ट है? उलमाए देवबंद की प्रोडक्ट है ना। मैंने व्लॉग बनाया था ना एक दफा, MA इंग्लिश, MBBS डॉक्टर, वो आलिम बन रहे हैं। तो अगर ये मदरसों में मंजन बिखरा होता तो हम क्या डॉक्टरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं? कुरान और सुन्नत के नाम पे हैं। बन जाएगा डॉक्टर कितने आराम से। पहले साल में उसको पता नहीं चलेगा कि ये कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ा रहे, ये मंजन बेच रहे हैं। आप कभी मदरसे में आओ खुशबू लगा के, दारुल उलूम कोरंगी जाओ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पैदा हुए हैं दारुल उलूम कोरंगी से, समझ रहे हो? ये दारुल उलूम कोरंगी की प्रोडक्ट है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कि जिनका अइम्मा हरमैन एहतराम कर रहे हैं और उनके लेक्चरों में बैठ के उनके लेक्चर सुने उन्होंने। 5 साल अरब उलमा के रईस रहे हैं वो।
جن میں سعودی عرب کے مفتی بھی تھے. سعودی عرب کے مفتیوں نے ان کے ماتحت کام کیا ہے. تو اس نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مدرسوں میں منجن بکتا ہوتا تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا نہ ہوتے. ہو سمجھ رہے ہو, مفتی تقی صاحب پیدا نہ ہوتے, جن کو علماء حرمین. آپ جاؤ ذرا سعودی عرب میں حضرت مفتی تقی صاحب کی بات کرو, عوام میں لوگ ان کو نہیں جانتے کیونکہ وہ علمی کتابی ہیں, بہت اپر لیول کے علمی کتابی ہیں. اتنے اپر لیول کے علمی کتابیوں کو اکثر علماء سن رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ان کی کتابوں سے. ان کی جو علمی کتابیں وہ تو عربی میں ہیں. یہ تو ایک عربی عبارت اگر زبر زیر پیش ہٹا دو وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا. بیٹھ کے کبھی مفتی تقی صاحب پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی اشرف علی تھانوی پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی فلانے پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی علماء دیوبند, کبھی مولوی منجن بیچ رہے ہیں, مولوی یہ کر رہے ہیں. یا تو آپ بڑے بڑے دین کی خدمتیں کر رہے ہوتے یار, آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے, اور آپ نے اتنے یونیورسٹیوں کی مدرسے کو تو آپ کو برے لگتے ہیں, اسلامک یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا ہوتا آپ نے دنیا میں. ہم بھی کہتے یار آپ جا رہے ہوتے, کبھی جاپان میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے, کبھی ملیشیا کے جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے آپ. ہم کہتے یار جیسے وہ مجھے نا میں بھی امریکہ گیا نا تو وہ کوٹ چلا رہا ہوں نا, نیچے بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور مفتی صاحب یہاں کوٹ چلا رہے ہیں. نیچے کسی نے لکھا کہ تم نے جیسے لگتا ہے کہ 100 یہودی مار دیے, تو نے جو یہ کمنٹ کر رہا ہے نا, تو نے شاید غزہ میں جا کے 100 یہودی مارتے ہیں. تجھے ہو رہا ہے کہ میں 100 یہودی اسرائیل کے مار کے آ جاؤں غزہ کی مدد میں, اور یہ مفتی صاحب کیا چلا رہے ہیں. یا تو خود بھی تو کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہو تو اعتراض کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. باقی ہمیں بھی درد ہے آپ کی طرح, جو غزہ میں ہمارے مسلمان بچے اور مسلمان بھائی اور مسلمان عورتیں شہید ہو رہی ہیں. جتنا آپ کو درد ہے اتنا ہمیں بھی درد ہے. بات ہمارے چپو چھوڑنے سے, امریکہ نہ جانے سے اگر ان کا ظلم ختم ہو جاتا تو اللہ کی قسم ہم نہیں جاتے. انشاءاللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم نہیں جاتے. اور جس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ بتا کے نہیں کر رہا ہوتا. جو ہم سے جس سے بھی جو ہو سکتا ہے وہ غزہ کے لیے کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ کو پیسے دیں, اس میں ہم پوری کوشش ہے. کوئی بھی ریلائبل ٹرسٹ ہمیں ملتا ہے, سب سے قابل اعتماد ٹرسٹ ہو ہماری نظر میں اس وقت بہت سارے ٹرسٹ ہیں, لیکن میری نظر میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے. ہم نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے جو غزہ میں جو زخمی ہیں اور جن لوگوں پہ جو بھوکے ہیں ان تک ہم نے خوراک پہنچائی ہے اور اندر پہنچائی ہے غزہ میں. ابھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو میرے شاگرد چلا رہے ہیں نا, انہوں نے رمضان میں بیت المقدس میں دسترخوان لگایا افطاری کا, اور وہاں لوگوں کو ہائر کر کے اندر تک خوراکیں پہنچائی ہیں جہاں پر بمباری ہو رہی ہے. اب یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ہم وہ بھی کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں. یعنی اپنی آپ حیثیت سے جب آگے بڑھتے ہو تو مدد نہیں ہوتی, آپ خود مشکلات میں آ جاتے ہو, اور جو ٹوٹی پھوٹی مدد ہو رہی ہے آپ اس سے بھی رہ جاتے ہو. ایسا جذبات میں کام نہ کرو. تو اس لیے میں وہ پھر بات لمبی ہو گئی, تو اس لیے علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے ہرگز. تبھی ہم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں بھائی سیدھا سادہ مسلمان بن کے رہو. وہ لوگوں نے خود ہی لگا دیا, لیکن کیوں لگایا ہے؟ اہل حدیث سے اور بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے, کہ مسلمان تو تینوں ہی ہیں. فرق کرنے کے لیے ان کی جو تھاٹس ہیں, جو ان کے نظریات ہیں وہ کیا ہیں. تو ہمارے نظریات وہی ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. باقی المہند المفند پہ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. کچھ تو میں نے مختصر بات کی لیکن ریفرنسز کے ساتھ. میں بار بار کہتا ہوں انجینئر علی مرزا کی بہت خوش قسمتی ہے, شاید بچپن میں کوئی نیکی اس کے کام آ گئی ہے کہ میرے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے. میں اس کی طرح فارغ ہوتا نا تو اب تک تابوت میں آخری کیل ٹھوک چکا ہوتا. میرے پاس اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس نے جو المہند المفند پہ اعتراضات کیے, اور جو حیات النبی کے عقیدے پہ کیے, اور جو عرش والا مسئلہ, اور یہ جو سب یہ ریفرنسز کے ساتھ اتنا کچھ الحمدللہ ہے. یہ عدالتی خلا تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے میں نے اس پہ ریکارڈ کرایا تھا, سمجھ ہو نا. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا علم اتنا دیا ہے کہ یہ وہ کہتا ہے نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے, تو انجینئر تو کوئی شے ہی نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے بہت سارے کام ہیں. جامع الرشید میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں, بیانات اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں ہمارے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہوتے ہیں. میرے 4 عدد گھر ہیں. ابھی میں دیکھو میں نے جانا تھا امریکہ سے کینیڈا, ساتھ ہی ملتا ہے. میرا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا ہے, یہاں سے ٹاپ کے وہاں چلا جاتا. میں نہیں گیا, 15 دن سے گھر سے باہر تھا, تو اب مجھے گھر آنا تھا واپس. یار گھر والوں کو ٹائم دو, وہ بولیں گے 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے کیا, ایک بیوی ہو آدمی برداشت کر لیتا ہے نا. بیگم کے تانے چاروں طرف سے, توپوں کا رخ میری طرف. مجھے پتا تھا میں بولوں میں کینیڈا جا رہا ہوں, مجھے جو صلواتیں سننے کو ملیں گی, میں نے کہا اس سے بہتر ہے واپس آ جاؤ, 24 گھنٹے کا دوبارہ سفر کر لینا. اس سلسلے میں حاضر ہوں.
اور جا کب رہا ہوں 4 دن گزار کے منگل کو میری فلائٹ ہے زیمبیا کی, یعنی 4 دن کی چھٹی لے کے آیا ہوں تاکہ چاروں گھروں میں تھوڑا ٹائم دوں اور میں بولوں میں ہوں, میں, تو ان کو احساس ہو کہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوا. تو یہ ذمہ داری بھی ہم نے نبھانی ہے. انجینئر کی اتنی بڑی ذمہ داریاں, ایک بیوی ہے, 2-4 بچے ہوں گے, اللہ کرے نیک بچے نکلے ہو, اللہ ہم تو سب دعا کرتے ہیں نیک بچے نکلے ہو. تم بیٹھے بھی وہی ہو, تمہارا کیا کام ہے یار, تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو گھر میں, یہاں گھر کے گئے, بیگم کی خیریت پوچھی, واپس آ کے پھر کوئی رشید میں گنگوئی نے یہ کیا, اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, اور مدرسوں میں لونڈے استغفر اللہ یہ جو الفاظ بولتا ہے الفاظ بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی ہو تو یونیورسٹی میں بہت کچھ رہا ہے, ان کو بھی بند کر دو, پھر وہ فلانا ایسا ہوتا ہے اور اس نے یہ کر دیا, اور وہ بابے تو شاہی کوئی نہیں, اور یہ ہے. تو جو فارغ بیٹھا ہو, اور اس کے سننے والے بھی بالکل فارغ ہیں بیٹھے ہو, کچھ مثبت بات سن لیا کرو یار. تو اس لیے ہم مصروف ہیں. تو انجینئر کی بہت خوش قسمتی ہے یہ. ابھی میں پوری کوشش میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے کہ یار اس دفعہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں نے ٹائم نکالنا ہے. تو ابھی میری جمع بین الصلاتین پر تو کافی لکھ لیا میں نے, عربی میں تو رسالہ میں نے لکھ لیا جمع بین الصلاتین, جو اس نے فضول باتیں کی ہے نا کہ آپ کو شاپنگ بھی کرنی ہے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اور بغیر وجہ کے بھی کبھی کبھار ظہر کے ساتھ آپ اثر پڑھ لو. اس پہ تو میں نے الحمدللہ پراپر پوری تیاری کر لی ہے, پورا اس کے دلائل جو اس نے دیے نا وہ پٹا, احادیث بخاری کی, مسلم کی, ان کی سندوں کی, جو بخاری مسلم کے علاوہ حدیثیں, پوری تیاری ہے. اب اس کو لانچ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. پھر تراویح کا مسئلہ ہے, پھر ایک مسئلہ ایسا خاندانی, ایسا شاندار ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن اس کی نے بچپن میں کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں ملی. تو فارغ آدمی جو ویلا آدمی ہے پھینکتا رہے گا, آپ بیٹھ کے لپیٹتے رہو. کوئی پازیٹیو کام کرو یار, چھوڑ دو مولویوں کا پیچھا, مثبت کام کرو. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا کہ تم کوئی اچھا کام کرو, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے ماشاءاللہ. میں ایسے لبرل لوگوں کو بلا کے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار تمہیں کیا ضرورت ہے اس آدمی کو بلانے کی. میں کہتا ہوں یار یہ قوم کے لیے کوئی مفید کام. ابھی ہم نے کل ایک پوڈ کاسٹ کی ہے, وہ صرف لوگوں کو فری پاکٹ میں بزنس سکھا رہے ہیں وہ بندہ جو ہے. تو میں نے اس سے پوڈ کاسٹ کی تاکہ ہم اس کو پروموٹ کریں اس آدمی کو. حالانکہ کوئی داڑھی بھی نہیں ہے اس کی, کوئی مذہب بھی نہیں, لیکن یار اس غربت مہنگائی میں فری میں نوجوانوں کو بزنس کے طریقے سکھا رہا ہے اور پازیٹیو وے میں سکھا رہا ہے. تو یار اچھا ہے, لوگوں کو, ہمارے لڑکوں کو بزنس آ جائے. کیا خیال. مجھے اسلام آباد میں بلایا بزنس کے فضائل پر, مذہب کے لحاظ سے جو گائیڈنس ہے اس پر مجھے بلایا. میں گیا اسلام آباد, حالانکہ عجیب سا ماحول تھا وہاں پہ, لیکن میں نے کہا یار میں اگر میری موٹیویشن سے کوئی نوجوان تجارت پہ آ جاتا ہے اور تو کیا ہے, میرے لیے بہترین صدقہ جاری ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں بھائی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی پھیلانے کی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ پازیٹیوٹی اچھی نہیں لگتی ہے. تو انجینئر صاحب آپ چھوڑ دو المہند المفند. ہاں جو بابے واقعی شرک کر رہے ہیں, جن کے مریدوں میں وہ شرک نظر آ رہا ہے, تو آپ ان کے خلاف بات کرو, اور وہ بھی اچھے انداز سے بات کرو. اس کی برائی کو آپ بولو کہ یہ چیز غلط ہے. قرآن و سنت سے آپ بتاؤ یہ مزار پہ جانا غلط ہے, مزاروں کا طواف کرنا غلط ہے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے. سب آپ کی تعریفیں کریں گے. اب آپ یہ چند بے وقوفوں سے خوش نہ ہو جاؤ کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ اوریجنل نہیں ہوتے. دیکھو جنرل مشرف آیا تھا پاکستان, فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے, اس کا خیال تھا 2.5-3 لاکھ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے, اور فرینڈز ہیں میرے, اور میں آؤں گا تو 50,000 تو کم از کم ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے کھڑے ہی ہوں گے. جنرل مشرف بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیس بک کی جو فین فالوئنگ ہے نا یہ اوریجنل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. دیکھو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, ہمارا آپس میں آئی کانٹیکٹ ہے. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں صدر سے آ رہا ہے, کوئی لیاری سے آ رہا ہے, کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ان کو عقیدت ہوگی. اگر ہم کوئی ٹاسک دیں تو یہ اس پر عمل کریں گے. یوٹیوب میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, کچھ واقعی مخلص ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سے سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگ اپنی سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ دیکھ کے نا دھوکے میں چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے نا, اتنے جوتے پڑیں گے, یہ سارے فینز آپ کے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا. تو ان کو بیچاروں کو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کرے نہ پڑھیں, چاہتے ہیں انجینئر باہر نکلے تو عزت کے ساتھ جائے, عزت کے ساتھ آئے, تو ان چیزوں کے قائل نہیں ہے. لیکن اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے نا, اور اس پہ خوش ہے. میرے ایک کلپ کے ملین ویوز ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں بھائی, لیکن اس سے مشرف کو دھوکا ہوا تھا.
مشرف اپنی فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے سمجھا میرے تو فینس بہت ہیں. جب بیچارہ ایئرپورٹ پہ آیا تو ایک بندہ بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا, اگلی فلائٹ پکڑ کے واپس. تو یہ ہوتا ہے فیس بک. اچھا میرے بھائی, اب انجینئر کا ایک فین ہے, وہ فوراً کہتے ہیں بریکنگ نیوز کے نام سے نا وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ ناظرین ایک نئی اپڈیٹ ہی آئی ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر کے خلاف بیان دیا ہے. تو جو بھی بریکنگ نیوز چلاتا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں پوری چلائیے, جو پورا بیان ہے نا میرا یہ پورا چلا دو, آدھا نہیں چلانا.